سوال: وہ کون سی نماز ہے جسے ادا کرنے سے چہرے پر نور آتا ہے؟ جواب: فجر کی نماز ادا کرنے سے انسان کے چہرے پر نور آتا ہے۔ سوال: جوتے پہن کر نہانے سے کون سی پریشانی آتی ہے؟ جواب: عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ رزق میں تنگی آتی ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ سوال: کس جانور کا گوشت کھانے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے؟ جواب: مچھلی کا گوشت۔ سوال: دکھاوے کی نماز پڑھنے والا انسان کس چیز میں مبتلا رہتا ہے؟ جواب: مصیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل بھی تھا۔ سوال: کن طریقوں سے قرآن پاک کو محفوظ کیا گیا؟ جواب: زبانی اور تحریری طریقے سے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے مردوں کے برابر بخار آتا تھا؟ جواب: 2 مردوں کے برابر۔ سوال: پیٹ پر بال آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: سستی کی۔ سوال: کون سا پودا گھر میں لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے؟ جواب: چنبیلی۔ سوال: قیامت کے دن سورج لوگوں کے سروں سے کتنی اونچائی پر ہوگا؟ جواب: 1 میل اونچائی پر۔ سوال: قرآن کی مکمل نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ۔ سوال: جنت کے دروازے کس دن کھولے جائیں گے؟ جواب: جمعے کے دن۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی کا نام بتائیں جن کے ساتھ گفتگو کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ جواب: بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: ابلیس کا تخت کہاں ہے؟ جواب: سمندر میں۔ سوال: وہ کون سا قلم ہے جس میں لکھنا جائز نہیں؟ جواب: سونے یا چاندی کا قلم۔ سوال: کس وقت 3 گھونٹ پانی پینے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا؟ جواب: وضو کے بعد پانی پینے والا۔ سوال: کون سا عمل کرنے والی لڑکی جنات کو زیادہ پسند ہوتی ہے؟ جواب: بے پردہ اور ناپاک رہنے والی۔ سوال: شیطان کی کتاب کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جواب: تاش کے پتوں کو۔ سوال: کس مسلمان پر زندگی بھر جمعے کی نماز فرض نہیں؟ جواب: معذور انسان پر۔ سوال: موت سے انسان کے جسم کا کون سا حصہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے؟ جواب: موت کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ ٹیڑھا نہیں ہوتا۔ سوال: فجر کی نماز کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ جواب: ڈاؤن پریئر۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ تجارت ہونے والا مصالحہ کون سا ہے؟ جواب: کالی مرچ۔ سوال: کون سا درخت لگانے والے کو جنات مار ڈالتے ہیں؟ جواب: بیری کا درخت۔ سوال: حضرت میکائیل علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: عبید اللہ۔ سوال: کس مہینے میں پیدا ہونے والا بچہ دولت مند ہوتا ہے؟ جواب: اگست میں۔ سوال: کون سی نماز وقت پر ادا کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: ظہر کی نماز۔ سوال: صبح کے وقت کون سی سورت کی روزانہ تلاوت کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: سورۃ یاسین۔ سوال: جادوگر کس سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ جواب: سورۃ البقرہ کا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کے وقت پانی پینے سے کیوں منع فرمایا اور اس سے کون سی بیماری لگتی ہے؟ جواب: لا علاج بیماری۔ سوال: انسان نے دنیا پر پہلا قدم کہاں رکھا تھا؟ جواب: سری لنکا میں۔ سوال: جنت میں سب سے بڑی نہر کس چیز کی ہوگی؟ جواب: دودھ کی۔ سوال: سن 2 ہجری میں کس واقعے کے بعد روزے فرض ہوئے؟ جواب: تحویل قبلہ کے بعد۔ سوال: عرب میں قبل اسلام کتنے مذاہب تھے؟ جواب: 4 مذاہب۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے سال نبوت کی؟ جواب: 24 برس۔ سوال: فرشتوں کا پھل کسے کہتے ہیں؟ جواب: پپیتا۔ سوال: پہلے کاتب وحی کون صحابی تھے؟ جواب: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کس مبارک درخت کا ذکر کیا ہے؟ جواب: زیتون کا درخت۔ سوال:
کس درخت کے نیچے بیٹھنے سے صحت اچھی ہوتی ہے؟ جواب: زیتون کے درخت کے نیچے۔ سوال: وہ کون سے کافر ہیں جنہیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ جواب: ناسمجھ اور دیوانے کافر جو لا علمی میں فوت ہو گئے۔ سوال: قرآن کریم میں کتنی سورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں؟ جواب: 113 سورتیں۔ سوال: حدیث میں کس انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ جب بھی مرے گا ذلیل ہو کر مرے گا؟ جواب: بے نمازی۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے پینے سے پیاس لگتی ہے؟ جواب: سگریٹ۔ سوال: وہ کون سی فرض نماز ہے جس کی قضا نہیں ہے؟ جواب: نماز جنازہ۔ سوال: توابین کون تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی قیادت میں کوفہ کی وہ تحریک جو سانحہ کربلا پر توبہ کرنے والوں کی تھی۔ سوال: کیا عورت کے لیے گرمی کی وجہ سے گھر میں بالوں کا جوڑا بنانا جائز ہے؟ جواب: عورت کے لیے گودی پر بالوں کا جوڑا باندھنا جائز ہے، لہٰذا گرمی کی وجہ سے اس طرح جوڑا بنایا جا سکتا ہے، البتہ بالوں کو جمع کر کے سر کے اوپر جوڑا باندھنا جائز نہیں، کیونکہ یہ اہل جہنم کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ناجائز ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت اسحاق حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا تھے۔ سوال: امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب: صادق حضرت امام جعفر کا لقب تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا نام عقاب تھا۔ سوال: نابالغ بچوں کو ان کے گناہوں کی سزا کیسے ملتی ہے؟ جواب: بچپن کی تکلیف ان کی سزا ہوتی ہے، یعنی بچپن میں کوئی بیماری آنا یا چوٹ لگنا نابالغ بچوں کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ سوال: جنت میں حوریں کون سا گانا گائیں گی؟ جواب: جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں وہ یہ نغمہ سنائیں گی: ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم خوش ہونے والیاں ہیں، ہم کبھی ناراض نہ ہوں گی، مبارک ہو ان کو جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے۔ سوال: دنیا میں وہ کون سی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر دوسرا کوئی مذہب نہیں؟ بلوچی قوم، پٹھان قوم یا سندھی قوم؟ جواب آپ کامنٹ سیکشن میں دیں، دیکھتے ہیں کون صحیح جواب دیتا ہے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس دن ہلاک کیا گیا تھا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بدھ کے دن ہلاک کیا گیا تھا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے منتخب کیا تھا؟ جواب: جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مینڈا آ گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کی پوجا کی گئی؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے آگ کی پوجا کی گئی تھی۔ سوال: کون سی تکلیف آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: ہر وہ تکلیف جو اللہ کے قریب کر دے، اللہ کی رضا کی نشانی ہوتی ہے۔ سوال: بیت اللہ کس نبی کی جائے پیدائش ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال: کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ یثرب میں سب سے پہلے بہتر تھا؟ جواب: حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ تھا جو اپنے درختوں کی کثرت، پھلوں کی افراط اور پانی کی شیرینی کے لحاظ سے یثرب کے تمام باغوں میں افضل تھا۔ ایک دن حضرت ابو طلحہ اس باغ میں نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک پرندے کی چہچہاہٹ نے ان کی توجہ ہٹا دی اور وہ بھول گئے کتنی رکعتیں پڑھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں کس صحابی کو علم میراث کا سب سے بڑا عالم فرمایا؟ جواب:
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں علم میراث کا سب سے بڑا عالم زید بن ثابت ہے۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وراثت اور قرآن کے معاملات میں حضرت زید کو سب سے مقدم سمجھتے تھے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ اکھاڑ دیا تو پھر کیا ہوا تھا؟ جواب: حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پرنالے کا پانی اس جگہ گرتا تھا جہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے نئے کپڑے پہنے ہوئے وہاں سے گزرے تو کپڑے ناپاک ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے۔ حکم فرمایا کہ یہ پرنالہ اکھاڑ دیا جائے۔ پھر گھر گئے، دوسرے کپڑے پہن کر مسجد آئے اور جمعہ کی نماز پڑھائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہا، اللہ کی قسم، یہ پرنالہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا تھا اور آپ نے اسے اکھاڑ دیا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور کہا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ میری کمر پر چڑھ کر یہ پرنالہ وہیں لگا دیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا تھا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کندھوں پر پاؤں رکھ کر پرنالہ وہیں لگا دیا۔ سوال: قرآن پاک کی صورتیں دن کے وقت زیادہ نازل ہوتی تھی یا رات کے وقت؟ جواب: قرآن کریم کا اکثر حصہ دن میں نازل ہوا تھا اور رات میں نازل ہونے والا حصہ کم ہے۔ سوال: قرآن پاک میں فرشتوں کے جسم کے کس حصے کا ذکر آیا ہے؟ جواب: فرشتوں کی کوئی خاص صورت نہیں ہوتی۔ صورت اور بدن ان کے حق میں ایسے ہیں جیسے انسانوں کے لیے ان کا لباس۔ جیسا کہ ہم لباس تبدیل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں۔ البتہ قرآن شریف سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کے بازو ہیں اور اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ سوال: نبیناؤں کی آنکھیں دوبارہ روشن کر دیتے تھے اور کوڑیوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتے تھے۔ یہ دو معجزے اللہ پاک نے اپنے کس نبی کو عطا فرمائے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال: یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا تھا؟ جواب: اس کذاب کا نام اسود عنسی تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کرنے والا پہلا شخص تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ سوال: کن صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر عمرہ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب انہیں مکہ بھیجا گیا تو قریش نے کہا کہ آپ چاہیں تو عمرہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن وفا کے پیکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا، اگر 1 سال تک بھی عمرہ ملتوی کرنا پڑا تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ سوال: کیا حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں صبح شام 2 بچے پیدا ہوتے تھے؟ جواب: واضح ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی اکٹھے پیدا ہوتے تھے۔ اس طرح وہ بیٹوں کی شادی ان بیٹیوں کے ساتھ کرتے تھے جو دوسرے وقت بطن سے پیدا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جائز قرار دیا تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے ایک بطن کی بیٹی اور دوسرے بطن کے بیٹے کی آپس میں شادی کر دے، کیونکہ اس وقت کے حالات اور انسانی نسل چلانے کے لیے اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ان کی زندگی میں تقریباً 20 بطن تک جاری رہا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بچے ہو گئے تو بھائی بہن کا نکاح منسوخ ہو گیا اور دوسرے رشتہ داروں میں نکاح کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی۔ عوام میں جو بات مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں صبح و شام 2 بچے پیدا ہوتے تھے، کافی تلاش کے باوجود کسی مستند روایت یا حدیث میں ایسی تفصیل نہیں ملتی، لہٰذا یہی صحیح ہے کہ آپ علیہ السلام کے بچے معروف طریقے پر ہی پیدا ہوتے تھے۔